الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی ایک لمبی حدیث کا مختصر ٹکڑا آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا ہے. امام ابن خزیمہ، امام بیہقی نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث راویوں کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس طویل حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا. گویا کہ آنے والے مقدس مطہر بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو کس طریقے سے رہنا ہے، رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اس کے متعلق تفصیلی احکامات پیغمبر نے بتائے. چنانچہ سب سے پہلی بات حضور نے یہ فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ابھی تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر آنے والا ہے. کیسا ہے؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے. مبارکن، برکت والا مہینہ ہے. یہ پہلی بات ہوگی. آنے والا یہ مبارک عظمت والا مہینہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائیں. آگے حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، شہر لیلۃ خیر من 1000 شہر. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضل ہے. 1000 مہینے سے بڑھ کر. دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ رات متعین طور پر بتلا دی کہ کون سی ہے، کہ فلانی رات جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اللہ نے پیغمبر کو بتلا دیا کہ بھئی یہ فلانی رات ہے. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر صحابہ کو بتانے کے لیے تشریف لے آ رہے تھے. آپ کی نظر ایسے 2 شخص پر پڑی جو باہر جھگڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے. اس لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد پر اللہ تعالی نے پیغمبر کے ذہن سے اس متعین رات کا علم اٹھا لیا. اب پیغمبر کو
ذہن میں یہ نہیں رہا کہ وہ کون سی رات ہے، بس اتنی تو ہے کہ اس میں ایک رات ہے، وہ کون سی ہے ذہن سے اللہ نے نکال لیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اس رات کی متعین طور پر بتلانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن تمہاری اس لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے میرے سے یہ علم اٹھا لیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہو۔ اس لیے پیغمبر نے آگے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں اس قدر والی رات کو تلاش کرو، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوسری روایتوں کی روشنی میں حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ اس رات کو پانے کے لیے، یقینی طور پر پانے کے لیے، اعتکاف سے بڑھ کر کوئی اور عبادت اور عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ بغیر اعتکاف کی بھی ان راتوں کو جاگ کر اس 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب کو پانا چاہے تو پا سکتا ہے، لیکن اعتکاف ایک آسان طریقہ ہے، چونکہ اعتکاف میں آدمی سوتا بھی رہے تب بھی عبادت ہے۔ مسجد میں اس کا پڑا رہنا، سوتا رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو شب قدر لازمی اور یقینی طور پر نصیب ہوتی ہے۔ مرد حضرات بھی اس کی کوشش کریں، خواتین بھی اس کی کوشش کریں۔ مرد حضرات تو رکھ لیتے ہیں، کسی طرح اعتکاف کر لیتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر مستورات کا اس کا نظام نہیں ہے، تو ہم ان پر پورے طور پر دباؤ اور زور نہ ڈالیں۔ اگر پہلے سے جو مستورات گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں بہت اچھا، مبارک، اور نہیں کر رہی ہیں تو ان کے لیے ہم اٹھاتے ہی 10 دن کا اعتکاف اگر ہم ان کو کہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے دقت پیش آئے، تو اس لیے 1 سال 2 دن کا، 3 دن، اس طریقے سے ایک عادت پڑنے کے لیے نفلی طور پر، چونکہ نفل کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ اتنے ہی دن بیٹھا جائے، 1 دن 2 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے، تو اس لیے عادت کے لیے 1-2 دن کی ان کو ہم ترغیب دیں، ہوتے ہوتے انشاءاللہ وہ بھی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف زیادہ آسان ہے، اس کے مسائل مختصر ہیں، وہ اپنی جگہ رہتے ہوئے سارے کام کاج کرتے ہوئے اعتکاف کا ثواب پا سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنی گھر کی مستورات کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی محتم بالشان مہینہ ہے، ایک ایک روزہ قیمتی ہے۔ میں اللہ تعالی ہمیں اس کوتاہی سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ عام طور پر دیکھا اور سنا یہ گیا کہ خاص طور پر مرد حضرات جو مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے حضرات شروع کے چند دن روزہ رکھتے ہیں، بیچ کے دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آخر میں کچھ لوگ تو یہ معمول بنا رکھے ہیں کہ بھئی شروع کے 3 رکھ لو، منجلا روزہ، کیا ہے منجلا روزہ، یعنی 15واں روزہ، پھر اس کے بعد 27واں کا روزہ، بس یہ رکھ لیے، تو گویا کہ انہوں نے جیسے حساب لگاتے ہیں، ایک کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 ہے، تو 3 رکھ لو تو 30 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ احمقانہ اور کم علمی اور کم عقلی کی دلیل ہے۔ روزہ خود بھی رکھے، اپنی مستورات ان کو بھی ہم روزہ رکھنے کے لیے کہیں۔ مستورات کے لیے ہر مہینہ ان کے کچھ ناپاکی کے ایام آتے ہیں، اس میں ان کو نماز تو سرے سے معاف ہے، البتہ روزہ اس وقت معاف ہے۔ بعد میں رمضان کے بعد پہلی فرصت میں جتنے روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت کم خواتین ایسی ہیں جو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی ہیں۔
ورنہ اکثر عورتوں سے متعلق یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ رمضان گیا تو روزہ گیا، اس کے بعد کوئی اس روزے کی قضا کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں آتا ہے، جو بالکل درست نہیں ہے، قیامت میں ان کے لیے پکڑ ہوگی۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، اللہ نے اس مہینے کے رات میں قیام کرنے کو، عبادت کرنے کو ثواب کی چیز بنایا۔ محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے رمضان میں تراویح کی نماز کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میری غلطی، کوتاہی، غفلت کی وجہ سے گزشتہ سال امت بڑی پریشان حال رہی، تراویح مسجدوں میں ان کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہماری میری گناہوں کی نحوست ہے۔ اب پھر سے ایک بار ایسی ہی ہوا چلائی جا رہی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ ایسی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ، ہر مسلمان مرد عورت کو یہ رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب ہو۔ میرے دوستو، اللہ سے رجوع کیے بغیر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ اگر ہے تو ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان چند دنوں میں ایسا اللہ کو منوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم و جابر اور کافر اور مشرکین کی اللہ تعالیٰ ایسی ان کو عبرت آموز سبق سکھائے کہ دنیا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ ہم آپس میں شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے اپنا لو لگا لیں، اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کر کہ اللہ، ہم کہیں اللہ ہم یقیناً گنہگار بندے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم کو معاف کر دیجئے، اور یہ رمضان ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم کو نصیب فرما۔ ہم اللہ سے اتنا مانگے، مرد مانگے، عورت مانگے، جوان مانگے، بوڑھا مانگے، سب مانگے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اور اللہ ایسا نظام بنا دے کہ سب اطمینان کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار سکے۔ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ، اللہ سے متوجہ ہونے کے علاوہ اس وقت کوئی اسباب کے درجے میں ہتھیار اور سہارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی، عورتیں بھی، سب اللہ سے خوب لو لگائیں، خوب استغفار ہو، توبہ ہو جی، اور کچھ صدقات بھی ہوں، جتنا ہو سکے ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایسا کچل دیا، ایسا ہلاک و برباد کر دیا کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ خدا کو خوف ہوگا تو پھر وہ خدا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام اور ایمان کی دولت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس وقت شکوے شکایت کے بجائے، آپس میں بحث و مباحثہ کے بجائے، ہم اللہ کی ذات کی طرف جڑ جائیں، اس سے تعلق مضبوط قائم کر لیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں میں نیک لوگ اور مومنین کی غیبی مدد فرماتے تھے، ضرور اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ خاص تعلق نصیب فرمائیں، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عافیت سے عطا فرمائیں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ رات میں تراویح کی نماز کو اللہ نے ثواب کا ذریعہ بنایا، ثواب کی چیز بنایا۔ آگے پانچویں چیز فرمائی من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى
فریضتن فیما سواہم۔ پانچویں بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں بندہ کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن ادا فریضتن، اور جس نے اس رمضان کے مہینے میں فرض عبادت کو ادا کرتا ہے، کان کمن ادا 70 فریضتن، گویا اس نے 70 فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ یہ نیکی کمانے کا زمانہ ہے، یہ نیکی کمانے کا زمانہ ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم نیک کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے دکان میں ہو، ہم جہاں بھی ہوں اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، ہمیں کسی سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، ہم ضرور نیکی کمائیں گے۔ ساتویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوک پیاس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اس پر بھی صبر کرو۔ کوئی آدمی کچھ ہمیں تکلیف پہنچا دیا، اس پر بھی صبر کرو، اس سے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ جو بھی حالات پیش آئیں ان حالات سے آدمی گھبرائے نہیں، صبر کے ساتھ جمے رہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبر کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ والصبر ثوابہ الجنت، اس لیے ہم آئے ہوئے حالات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے ثابت جمے رہنا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حالات ہر زمانے میں آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، اس لیے حالات سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ہم جمے رہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، 9ویں بات ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، خیر خواہی کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر ان کے درد میں، دکھ میں، سکھ میں شریک ہونے کا ہے۔ کہ اگر ہمارا پڑوس یا ہمارا رشتہ دار اگر اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جی کوئی بھی کسی بھی قسم سے وہ پریشان ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے 10ویں بات ارشاد فرمائی، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک ایمان والے کی رزق میں اضافہ کر دیتے۔ سال گزشتہ مکمل لاک ڈاؤن تھا، لیکن الحمدللہ سارے پھل، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی اللہ نے کھلایا پلایا۔ ایمان والے کی رزق میں اضافہ یقیناً ہو جاتا ہے، اگرچہ بندے کو احساس نہ ہو، محسوس نہ ہو۔ آگے 11ویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور جہنم سے اس کی گردن کو چھٹکارا دے دیں گے، یعنی جہنم سے خلاصی مل جائے گی جو روزے دار کو افطار کرا دے۔ ہم جو کراتے ہیں وہ نہیں، افطار پارٹی، لاک ڈاؤن میں بھی کتنے لوگ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، بڑا افسوس ہوا سن کر دیکھ کر۔ افطار پارٹی جو پہلے سے کھاتا پیتا ہے اسی کو کھلاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں جو بتایا گیا ہے، من فطر صائما، جو روزے دار کو افطار کرائیں، موقع کو دیکھیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ نے جس درد کے ساتھ سوال کیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم،
ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت کہاں رکھتا ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس خود کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ زمانہ فقر و فاقے کا تھا، تنگ دستی کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کے اس جذبے کو دیکھ کر کہ ثواب کی تو ان کو طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن یہ روزے دار کو پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر الصائم علی تمرۃ او مضغۃ لبن او شربۃ ماء۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ افطار کرانے سے یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو جو ہے پورے طور پر شکم سیر کرا دو۔ فرمایا اگر تم علی تمرۃ کسی روزے دار کو ایک کھجور دے دو، بھئی تم اس کھجور سے اپنا افطار کرا دو، روزہ کھول لو۔ او مضغۃ لبن، ایک گھونٹ دودھ کا، چھوٹا سا گلاس میں ایک دودھ دے دیا، لسی دے دیا، کوئی ٹھنڈا پانی دے دیا۔ او شربت مائن، کوئی جوس دے دیا، شربت دے دیا، تھوڑا ایک گلاس دے دیا، بھئی ہمارے پاس اتنا ہی، لے لو تم افطار کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا ثواب پورے طور پر افطار کرانے پر ملتا ہے۔ ہمارے علاقے میں مسجدوں میں افطار کرنے کا بڑا ایک مسئلہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں افطار گھر میں کرنا افضل ہے یا مسجد میں کرنا افضل ہے؟ تم جہاں بھی کرو اپنا کھا کر کرو افضل ہے۔ تم چاہے مسجد میں کرو، تم چاہے گھر میں کرو، دکان میں کرو، کارخانے میں کرو، جہاں کہیں بھی کرو، بے اپنا کھاؤ افضل ہے۔ کسی کا ہاتھ پھیلا کر ہم محتاج ہو کر کیوں اپنا روزہ کو افطار کرائیں؟ ہمارے پاس کیا 2 کھجور کے پیسے نہیں، ایک گلاس پانی کہیں نہیں مل سکتا؟ ہاں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکان میں ہیں، تجارت، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ذرا اطمینان سے سکون سے مسجد میں کریں تو وہ اپنا خرید کر لائیں اور کھائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے بچپن سے جی ہر مسجد میں اس افطار کے وقت میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اور جھگڑے فسادات، اور اس میں جو ہے یہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا، وہ اس کو چلا گیا یہ اس کو چلا گیا، شکوے شکایت، ان جھمیلوں میں ہم نہ پڑیں۔ پھر روزہ ہم دن بھر اللہ کے لیے رکھ کے 2-3 بڑے کے لیے 2-3 چیزوں کے لیے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں، ہم جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھے 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 کر کے کرتے رہیں، کیا اچھا لگتا ہے؟ اس لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں افضل ہے یا گھر میں افضل ہے، تم کہیں بھی کرو اپنا کھاؤ افضل ہے، اپنی چیز سے افطار کریں افضل ہے، چاہے وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ بھئی تم کھجور ایک دے دو، ایک گلاس پانی دے دو، کچھ ایک گلاس جوس دے دو، اس سے بھی وہ ثواب ملے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستو بزرگوں، ہم افطار پارٹی کی چکر میں ہرگز نہ پڑیں، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے جی، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ ہم افطار کی پارٹیاں کراتے ہیں، اتنی رقم کی چیزیں جوڑتے ہیں، علامہ الحفیظ کو آدمی کتنا کھائے گا؟ وہ افطار کے وقت میں 2-3 جوس اگر پی لیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، آگے نہیں کھایا جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے اتنا سارا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے، کچھ کچرے کے ڈبوں میں جاتا ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، پھر اس کے بعد مغرب کی نمازوں کا مسئلہ ضائع، عشاء کی نماز کا مسئلہ ضائع، تراویح کی نماز کا مسئلہ ضائع، کئی چیزوں میں ہم گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ افطار پارٹی بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ افطار کرانا جو ثواب کی چیز ہے، ہم تلاش کریں، ہمارے رشتہ دار میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، ہمارے محلے میں اگر کوئی بیوہ ہے ضرورت مند ہے، ہمارے شہر میں کوئی ضرورت مند ہے، اس تک جا کر افطار کا سامان پہنچائیں، ثواب ضرور ملے گا، بجائے اس کے ہم افطار پارٹی کے چکر میں پڑیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
وشہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت کو ہم خوب لینے والے بنے. دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا ہے، اللہ سے اتنا مانگے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیں. اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے. میں ہمیشہ اس بات کو مردوں میں بھی عورتوں میں بھی پیش کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا اور دوسرا عشرہ ایک حد تک گزر جاتا ہے، تیسرا عشرہ اس میں ہماری اتنی غفلت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں خواتین سے اتنی لاپرواہی ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے کہ انہی آخری 10 دنوں میں اس کے دن ہو یا رات ہو ہماری ساری خریداری اور پرچیسنگ ہوتی ہے. ہمیں اسی وقت یاد آتا ہے، کپڑے یاد آتے ہیں، زیورات یاد آتے ہیں، جی فینسی آئٹم یا جتنی چیزیں خریدنے کی ہیں انہی آخری 10 دنوں کے مقابلے میں 10 راتوں میں ہمارے بازاریں جی بالکل آباد رہتی ہیں. ہر دکان میں 10-15 خواتین کھڑی رہتی ہیں. میرے دوستوں، یہ رمضان ایسے ہی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے گزشتہ سال ہم محروم رہ گئے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رحمت کی بھی ہے اور ضابطے کی بھی ہے. اللہ کے ہاں دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کتنا بھی گناہ ہو جائے معاف کرتے ہیں، کبھی چھوٹی سی غفلت پر بھی اللہ پکڑ کر لیتے ہیں. اس لیے ہم توبہ کریں، اب تک جتنی جو ہماری زندگی غفلت کی گزر گئی توبہ کریں، اور آج عہد کر کے اٹھیں کہ ہم رمضان کا ایک دن بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارے بدعمالیوں کی نحوست ہے، ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ، جو شخص اس کے ماتحت کوئی کام کاج کرنے والے کارندے ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں، اور اس نے رمضان کے مہینے میں اس پر رحم کرتے ہوئے کام کو ہلکا کر دیا، 8 گھنٹے کے کام کو 5 گھنٹہ کر دیا، 6 گھنٹہ کر دیا، کچھ کام ہلکا کر دیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عتق من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا دلا دیں گے. اس لیے اللہ نے جن کو ایسی پوزیشن اور ایسا مقام دے رکھا ہے کہ ان کے تحت کام کرنے والے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارندوں سے، ملازمت کرنے والوں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے ان سے کچھ کام ہلکا کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے وعدے کہ ہم مستحق بنیں گے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استکثروا فیہ 4 خصال، اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو. نمبر 1 فرمایا، آگے حضور نے فرمایا تفصیل ہے کہ 4 کام میں سے 2 کام ایسے ہیں جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو ہونا ہی ہونا ہے، مجھے ہونا ہی ہونا ہے. اور 2 کام ایسے ہیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اس کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں. فرمایا 2 کام جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ کثرت سے ہم پڑھیں گے، اٹھتے بیٹھ کوئی لمٹ نہیں، اتنی ہی مرتبہ نہیں، جتنا ہو سکے ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ کا ورد. اور آگے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَ اللہ، اللہ سے خوب استغفار کرو. توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تفصیل ہے، ورنہ ہم وقت نہ ہونے کی وجہ سے تفصیل کو مختصر کر رہے ہیں. بہرحال یہ 2 کام ہیں جس سے اللہ کو ہم خوش کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ہم اس کا ورد کریں اور استغفار کثرت سے کریں. اور 2 چیز جو ہر مومن بندہ اور بندی کو چاہیے، پیغمبر نے فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، تم اللہ سے جنت کا سوال کرو. ہر دعا میں ہر وقت کہو اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو، میری بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو جنت عطا فرمائیے. اور آگے فرمایا 4 آخری کام وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ،
اللہ سے ہر وقت یہ کہو کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے، مجھے جہنم سے نجات دے دیجیے، چھٹکارا دے دیجیے، خود کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آگے آخر میں 15ویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ومن اسقا صائمن، جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، سیراب کیا، اس کا روزہ افطار کرایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سقى اللہ من حوضی ماء، کہ اللہ تعالی اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک لا یظمأ حتی یدخل الجنت، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ آنے والا مبارک اور مقدس مہینہ ہم اللہ سے خوب مانگیں کہ ہر بندے کو مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا نصیب ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم اللہ سے خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ جتنا ہم مانگیں گے اللہ کی ذات بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی ذات بہانہ نہیں بناتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی حالات سنوار دیں گے، حالات سازگار کر دیں گے، اور ہر مسلمان کو رمضان عافیت سے نصیب ہوگا۔ اللہ عافیت سے رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔